بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع صحابہ سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ مہمان ہیں فضیلت الشیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں، جو کہ ہمارے لیے قیمتی وقت نکالتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں ان کی جانب۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے انصار کے فضائل و مناقب کے ساتھ۔ آج ہم شیخ صاحب سے اس بارے میں رہنمائی لیں گے اور ان سے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار کے کیا فضائل و مناقب بیان کیے ہیں۔ تو جس طرح ہم نے اپنے سابقہ پروگرامز کے اندر دیگر صحابہ اکرام اور اسی طرح مہاجرین کے بارے میں چیزیں شیخ صاحب سے جاننے کی کوشش کی، ان سے شرعی رہنمائی لی اور ان کے فضائل و مناقب کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، آج ہم انصار کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار کے جو فضائل و مناقب بیان کیے ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ صحابہ اکرام کے فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے عمومی صحابہ اکرام کے فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں، تو کہیں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اسی طرح بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے خصوصاً انصار کے فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں، جن میں سے چند ایک میں ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو انصار صحابہ اکرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سچے مومن قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بخشش اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، کہ وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، ونصروا اور مدد کی، یعنی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو ہجرت کر کے آنے والے لوگ ہیں مہاجرین، ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے شہر میں جگہ دی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس شہر کے اندر، مدینہ کے اندر مقام اور جگہ دی۔ اور پھر خالی جگہ نہیں دی بلکہ ساتھ مہاجرین اور نبی کریم علیہ السلام کی مدد بھی کی ہے، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، ان کے دشمن کے خلاف ان کی مدد کی، ان کی نصرت کی، ان کی تائید کی، اور ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمن کے خلاف جہاد کیا اور اسلام کا اور دین کا دفاع کیا، اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کو قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی اصل میں سچے مومن ہیں۔ یعنی ان کے سچے مومن ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھروں کو، اپنی زمین کو اور اپنے مال و جان کو قربان کیا اور مدد کی، نبی کریم علیہ السلام کی، دین کی، اسلام کی مدد کی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اور جہاد جو ہے یہ ان اعمال میں سے ہے کہ جن اعمال سے کسی مومن کے سچا ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تو انہوں نے نصرت کو بھی جمع کیا، اسی طرح قربانی دینے کو اور اپنے مال اور جان قربان کرنے، اور اسی طرح جو ہے وہ جگہ دینے کو مہاجرین اور نبی علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت عزت والا رزق اور بہت عزت والی روزی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انصار کو سچے مومن قرار دیا ہے اور ان کے ساتھ بخشش اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مہاجرین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انصار کے اوپر اپنی رضا کا اعلان کیا ہے، اپنی خوشنودی کا اعلان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہاں جنت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور سبقت لے جانے والے الاولون پہلے، من المہاجرین مہاجرین میں سے، والانصار اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی احسان کے ساتھ اتباع اور پیروی کی،
رضی اللہ، یعنی ان کے بعد جو احسان اور ایمان کی اتباع کرنے والے اور اس پہ چلنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی جزا اور ان کا بدلہ بیان کیا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنات اور باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، آبادا تاکید ہے، خالدین فیہا آباد، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی طہارت اور ان کے جو سینے ہیں ان کے حسد اور بغض سے پاک ہونے کی اللہ تعالیٰ نے شہادت اور گواہی قرآن کریم کے اندر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جو مومنوں کی انہوں نے مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے، اور ان کے اثار و قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اور یہ بھی اصل میں ان کی فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ بنائی اس گھر میں یعنی مدینہ میں اور ایمان میں، من قبلہم، ان سے پہلے، یعنی مہاجرین سے پہلے مدینہ میں انہوں نے جو ہے وہ جگہ بنائی، اور اسی طرح ایمان میں بھی انہوں نے سب سے پہلے جگہ بنائی، سبقت لے گئے اہل مدینہ میں سے، یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں اللہ کی راہ میں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اور نہیں وہ پاتے اپنے نفسوں میں کسی قسم کی بھی تنگی اس چیز سے جو ان کو دیا جاتا ہے، یعنی مہاجرین کو، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے نفسوں پر ان مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود اس کے بہت زیادہ محتاج اور فقیر کیوں نہ ہوں، یعنی ان کو بسا اوقات ان چیزوں کی حاجت و ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اور جو ہے وہ ایثار یعنی مقدم کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، یہ تو آپ نے قرآن کی روشنی میں انصار کے فضائل بیان کیے ہیں، آپ حدیث کی روشنی میں واضح کر دیجئے کہ کیا احادیث کے اندر بھی انصار کے جو فضائل و مناقب ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں؟ اگر کیے گئے ہیں تو وہ کون کون سے ہیں؟ احادیث میں بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف انداز میں انصار کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا ہے۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ محبت کرنے کو ایمان کی نشانی اور علامت قرار دیا ہے، اور انصار کے ساتھ بغض رکھنے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقت اور نفاق کی علامت قرار دیا ہے، جیسا کہ صحیحین میں متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمانی حب الانصار و آیت النفاقی بغض الانصار، کہ ایمان کی علامت میں سے انصار کی محبت ہے اور نفاق کی علامات میں سے انصار سے بغض رکھنا ہے، انصار سے بغض رکھنا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی فضیلت اور ان کی منقبت ہے اور ان کا یہ مقام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے ساتھ محبت کرنے کو ایمان کی نشانی اور علامت قرار دیا، یعنی صاحب ایمان اور اہل ایمان ہی ان سے محبت کریں گے اور ان سے بغض وہی رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث میں جو کہ صحیح بخاری میں ہے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حنین کی جنگ میں سے جو مال غنیمت مسلمانوں کو ملا تھا اس میں سے آپ نے جو ہے وہ نئے مسلمان ہونے والے جو قریش کے لوگ تھے ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ مال دیا۔ تو بعض انصار کے دل میں جو ہے وہ کچھ انہوں نے محسوس کیا یعنی تو کہ ہمیں مال یہ کیوں نہیں ملا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولا ترضون ان یرجع الناس بالغنائم الی بیوتہم وترجعون برسول اللہ الی بیوتکم، کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ لوگ مال اور دنیا لے کر جو اپنے گھروں میں لوٹیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھروں میں لوٹو، اور یہ انصار کی فضیلت ہے اور یہ ان کا مقام ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو سلکت الانصار وادیا او شعبا لسلکت وادی الانصاری او شعبہم، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر انصار کسی وادی یا کسی گھاٹی میں چلیں گے تو میں ان کے ساتھ اس وادی اور گھاٹی میں، یعنی جس وادی میں اور جس گھاٹی میں انصار چلیں گے اسی میں ان کے ساتھ جو ہے وہ چلوں گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لولا الہجرۃ لکنت امرا من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک آدمی ہوتا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک آدمی ہوتا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح
حدیث انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انتم من احب الناس الی، اللہم انتم من احب الناس الی، کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ تم، یعنی آپ نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہو، اور پھر دوبارہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ شاہد اور گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ بلکہ ایک حدیث میں کہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب ہو، اور تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب ہو۔ 3 دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو دہرایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انصار کے لیے نہیں بلکہ انصار کی اولاد اور ان کی اولادوں کی اولاد کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفرت اور بخشش کی دعا کی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء ابناء الانصار، کہ اللہ انصار کو معاف کر دے، انصار کو بخش دے، اور ان کے بیٹوں کو بخش دے، اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں کو بخش دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں انصار کے لیے، انصار کی اولاد اور ان کی اولادوں کی اولاد کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخشش کی دعا کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ ذکر کیا کہ میرا جینا اور مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ جب فتح مکہ کے موقع پر بعض انصار کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد مکہ میں ہی آپ رہیں گے، آپ دوبارہ مدینہ میں ہمارے پاس نہیں آئیں گے، اور آپ مکہ کو ہی جو ہے وہ آپ اپنی جو ہے وہ جائے قرار بنائیں گے، تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو تسلی دیتے ہوئے، انصار کو آپ نے حوصلہ دیتے ہوئے آپ نے ان کے مقام کو اس طرح بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی عبد اللہ ورسولہ ہاجرت الی اللہ و الیکم والمحیا محیاکم والممات مماتکم، کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اور میں نے اللہ کی طرف سب سے پہلے ہجرت کی، پھر تمہاری طرف ہجرت کی یعنی مدینہ کی طرف، اور میں اس بات کو تمہارے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جینا اور میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا کہ میرا جینا اور میرا مرنا تمہارے اندر ہے، تمہارے ساتھ ہے، اور میں کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور تم سے کبھی جو ہے وہ مکہ میں نہیں آؤں گا بلکہ دوبارہ مدینہ میں ہی لوٹوں گا، تو اس وقت انصار خوشی کے عالم میں جو ہے وہ رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے یہ سن کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جملہ، کیونکہ ان کی اس میں شان ہے، ان کی اس میں فضیلت ہے، اور ان میں اس حدیث کے اندر ان کا مقام اور مرتبہ بیان ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میرا جینا اور میرا فوت ہونا ہی تمہارے اندر ہے، میرا جینا اور میرا فوت ہونا ہی تمہارے اندر ہے۔ اور یہ انصار کی جو ہے وہ فضیلت اور ان کی منقبت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر بیان کی ہے۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ سے دین کا کام لیتا رہے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے مزید وقت لیتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے انصار کے بارے میں مختلف انداز سے جو ان کے فضائل و مناقب ہیں وہ بیان کیے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔